السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم آپ سب کو جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ کا جو چل رہا ہے، آپ سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو رمضان کا مہینہ کیا ہو، مبارک ہو۔ جی، اللہ کا بہت احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہم جیسے یعنی کہ اتنے گنہگار بندے ہم لوگ ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے صدقہ طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو پورا ایک مہینہ رمضان کا مہینہ ہی دے دیا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت کم ہے۔ اور یہ مہینہ خاص صرف اللہ نے اس امت کو دیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی امتیں جو قوم گزری ہیں، وہ لوگ جو ہے روزہ رکھ لیتے تھے کسی مہینے میں۔ روزہ اس زمانے میں بھی فرض تھا، لیکن کوئی متعین نہیں تھا، مہینہ رمضان کا مہینہ نہیں ملا تھا ان لوگوں کو۔ لیکن اللہ کا اتنا شکر ہے، اللہ کا احسان ہمارے اوپر اتنا ہے کہ اللہ نے اس نبی کے صدقہ طفیل میں رمضان کا پورا مہینہ دے دیا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جہاں دنیا کے اندر جو ہے چیزیں جو ہے دنیا کی چیزیں جو ہے مہنگی ہو جاتی ہیں، اور دین کا یعنی کہ اللہ نے جو ہمارے جو نیکی کا جو ہے وہ سستا ہو گیا ہے کہ نہیں؟ انگور دیکھیے بہت مہنگا ہو گیا ہوگا آج۔ جو سیب آج کل 100 کے 2 کلو مل رہا تھا، آج آپ کو 120 ملے گا۔ یقین نہ ہو تو جا کے شہر میں دیکھ لیجئے گا۔ تو دنیا کی چیزیں کیا ہو گئی ہے، مہنگی ہو گئی ہے، اور دین کا جو ہے جو نیکی والا جو کام ہے وہ کیا ہے، بہت سستا ہو گیا ہے۔ ایک کھجور بھی اگر کسی کو کھلاتے ہیں روزہ دار کو تو اس کا ثواب ڈبل ہے۔ دیکھیے، جو لوگ باہر بیٹھے ہیں اندر آ جائیے۔ اور معصوم، آپ دونوں کائے ہنس رہے ہیں؟ کوئی ہم نے جوک مارا ہے کیا؟ کوئی فنی کچھ کہانی سنایا جو آپ دونوں ہنس رہے ہیں؟ جب ہم جوک سنائے، جو لطیفہ سنا تو ہنسی اس وقت تو چہرہ اچھا لگتا ہے۔ کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ وہ کھل ملا جو چہرہ ہوتا ہے نا، ہنس مکھ انسان بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ہنسی اسی وقت آئے جب ہم کچھ ہنسی والی بات کہیں، اس وقت تو ہنسی نہیں آتی ہے۔ ابھی ہم آپ کو قرآن و حدیث کی بات کہہ رہے ہیں، رمضان کے تعلق سے باتیں کہہ رہے ہیں تو ہنسی آ رہی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خیر چلیے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کیا دیا ہے، رمضان کا مبارک اور بہت ہی مقدس مہینہ دیا ہے۔ اور سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ رمضان کی معنی کیا آتا ہے۔ رمضان کے معنی آتے ہیں گناہوں کا جلنا۔ ہم اور آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دل کر رہا ہے کہ جا کے چھپکے سے کچن روم میں جا کے کچھ کھا لیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے ابھی ہم بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہر جمعہ پانی پیتے تھے، آج ابھی سے پانی پینے کا دل کر رہا ہے لیکن نہیں پی سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا گناہ جل رہا ہے، دھیرے دھیرے جل رہا ہے۔ جو ہم نے جو گناہ جو کیا ہے، یہ سارا کا سارا گناہ کیا ہو رہا ہے؟ جل رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو نام رکھا ہے قرآن کے اندر، آج کل ہی تراویح میں گزری ہے 12ویں رکعت میں یا 13ویں رکعت میں، کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور اللہ نے اسی مہینے کے اندر ہی قرآن پاک کا نزول بھی کیا ہے۔ دیکھیے،
اور اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک رات ایسی دی ہے جو جس کو شب قدر کہتے ہیں، اور جو 1000 مہینوں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ بتائیے کہ اتنی کم وقت میں اتنا اعلیٰ اور اچھا سے اچھا نیکی کما لینا، یہ کسی امت کو اور اس مہینے کے علاوہ کسی مہینے کو نہیں ملا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے اندر خاص طور سے لفظ استعمال کیا ہے، رمضان، گناہوں کا جلنا، گناہوں ہمارا جو ہے سمجھے کہ جل رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھا نہیں سکتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ نہیں؟ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور جو افطاری جب کرتے ہیں تو اس وقت جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ بغیر روزہ دار والوں کو خوشی محسوس نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو آج افطاری میں بیٹھیے گا اور اذان سے پہلے کھا کے تھا دیکھ لیجئے، ہمت ہوگی کھانے کی؟ نہیں کھا سکتے ہیں بھائی، اللہ کا حکم ہے۔ کیا اللہ نے مبارک مہینہ دیا ہے، کیا حکم نازل کیا ہے، ایمان والے اللہ سے ڈر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سیب ہے، انار ہے، گوشت ہے، بریانی ہے، نہ جانے کیا کیا سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور بچہ اگر آپ کے ساتھ ہو تو کہتا ہے ابا کھائیے نا، کائے کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ لیکن کیا ہمت نہیں ہو رہی ہے، جب تک مسجد سے اذان نہیں ہوگی، جب تک جو ہے آواز نہیں آئے گی کہ اللہ اکبر، اس وقت تک ہم نہیں کھا سکتے۔ اور جیسے ہی ہمارے ڈاکٹر صاحب میک پھونکیں گے سب لوگ کھجور ہاتھ میں لے لیں گے پہلے سے ہی، ہے کہ نہیں؟ کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! کیا اللہ نے جو ہے انعام و برکات ہم لوگوں کو دیا ہے اس مہینے کا۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اللہ ان کو جو ہے معاف کرے۔ ہاں، اگر وہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کچھ اور وجہ سے جو سفر میں ہے ان کی بات الگ ہے، لیکن جو نوجوان ہٹے کھٹے ہیں، نوجوان ہیں، اللہ نے آپ کو صحت دیا ہے تو اللہ کے واسطے روزہ رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ صحت یاب رہو، تمہاری صحت اچھی رہے تو تم روزہ رکھا کرو۔ تو اللہ کے نبی نے ایک حکم یہ بھی تو دیا ہے کہ جب آپ شادی کی استطاعت نہیں ہے، یعنی کہ آپ اپنی بیوی کو جو ہے نہیں رکھ سکتے ہیں، خرچہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے، تو آپ روزہ رکھیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ نفسانی خواہشات ہمارا ختم ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ روزہ رکھو اور تم صحت یاب ہو جاؤ گے، تمہاری صحت اچھی ہوگی۔ یہ ہمارا اپنا، اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان سے پوچھی کتنی اچھی ان کی صحت رہتی ہے رمضان کے بعد، پورا سال ایک دم ٹناٹن رہتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ رمضان بھر اس کی بیٹری چارج ہو رہی ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ خالی پیٹ ہے تو صحت جو ہمارا ڈاؤن ہو رہا ہے، نہیں، ڈاؤن نہیں ہو رہا، آپ کا بیٹری چارج ہو رہا ہے، آپ کا ایمان کیا ہو رہا ہے؟ آگے لیول پہ جا رہا ہے، اٹھ رہا ہے آپ کا ایمان۔ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کو دیکھیے، جیسے تھے پورے سال ویسے ہی، کوئی ترقی نہیں ہو پا رہی ہے۔ آج ہر انسان تو جو شکایت جو کر رہا ہے اسی وجہ سے کہ ہم زندگی میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، 10 سال جہاں پہلے تھے وہیں 10 سال کے بعد وہیں پر نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ کچھ سوچتے نہیں ہیں اللہ پر اور اس کے رسول کی، جو اللہ نے جو قرآن میں حکم بیان کیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہمیں دیا ہے، اس کو ہم لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں، اس پہ ہم لوگ جو ہے صحیح طریقے سے ایمان نہیں لائے ہیں۔ اتنا ہے کہ شریعت جس چیز کا ہمیں اجازت دے رہا ہے، یعنی معاشرہ جس چیز کا ہمیں اجازت دے رہا ہے، جیسے کہ کچھ لوگ ہیں جو سوچے ہوں گے چلو آج پہلا رمضان ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے، تو لوگ کہیں گے دیکھو پہلا رمضان ہے، روزہ نہیں رکھا ہے تو چلو آج روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اور لوگوں کا یہ خیال بھی ہے، جو ہم نے سنا ہے، کہ پہلا روزہ جو رکھ لیا، بیچ میں جو جمعہ کا 15 روزہ رکھ لیا اور لاسٹ میں ایک روزہ رکھ لیا تو وہ کامیاب، یعنی کہ اس کا روزہ پورا ہو گیا۔ ایسی اگر کوئی حدیث ہے تو امتیاز صاحب ہم کو دیجیے گا، ہم سب سے پہلے عمل کریں گے۔ یہ کہاں سے آپ لوگ حدیث اٹھا کے لے آتے ہیں؟ یہ کیسی باتیں کرتے رہتے ہیں آپ لوگ، من گھڑت باتیں، جو من میں آیا اٹھا کے پھینک دیے۔ اگر یہ بات اگر آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اگر وہ اس پہ عمل کر رہا ہے تو اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔
اب اس کا پورا گناہ اپنے اوپر ڈھوتے رہیے اس کا گناہ۔ تو دین کی جو باتیں ہیں، قرآن و حدیث کی جو باتیں اس کے تعلق سے جو ہو اسی کو صحیح پھیلائیے۔ جبکہ یہاں تو حدیث یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جیسے کہ آج روزہ کسی نے رکھا، 2 بجتے بجتے اس کی حالت خراب ہو گئی، اس نے غصے میں آ کے روزہ کو توڑ دیا، جبکہ ہوا کچھ بھی نہیں، مرا کچھ بھی نہیں، بس پیاس لگی ہوئی تھی، غصہ آیا، اس نے روزہ توڑ لیا، تو اس کا گناہ اتنا بھاری ہے کہ وہ شخص اس روزہ کے توڑنے کی وجہ سے 60 روزہ رکھے گا۔ کتنے؟ 60 روزہ رکھے گا مستقل، کنٹینیو۔ اگر اس 60 روزہ میں 59واں روزہ کو بھی جو ہے جان بوجھ کے اگر توڑ دیتا ہے تو پھر 60 روزہ رکھے گا۔ یہ بھاری سزا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو 5 چیزیں جو فرض کی ہیں، جو اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں، وہ سب سے پہلے تو ایمان ہے، ہمیں ایمان لانا ہوگا، ہمیں یقین کے ساتھ روزہ رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے جو روزہ رکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس میں جو ہے کامیابی ملے۔ نہیں اگر ایسے ہی ایک لوگ جو ہے گھر کی عورتیں کہیں گے دیکھو مرد جو ہے روزہ نہیں رکھتا ہے، یہ سب خالی کھاتا ہے، بھینس کی طرح جو ہے 2 پلیٹ کھاتا ہے دن بھر، روزہ نہیں رکھتا ہے، صحت اتنی اچھی ہے، تو لوگ جو ہے لوگوں کی عورتوں کی تانا سننے کی وجہ سے، بات سننے کی وجہ سے کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں کہ چلو ہٹاؤ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، ایمان لانا ہے تو مکمل طریقے سے ایمان میں داخل ہو جائیے۔ آدھا ادھر پاؤں آدھا ادھر پاؤں، ایک پاؤں اس کشتی میں اور ایک پاؤں جو ہے اس کشتی میں، تو معلوم چلا کہ آگے چل کے آپ کہیں نہ کہیں گر جائیے گا بیچ میں۔ یا تو ہم مکمل ایمان والے بن جائیں، مکمل ایمان لے آئیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے جو فرشتے ہیں اس پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ یہ بھوک تو کچھ بھی نہیں لگتا بھائی، بھوک لگتی ہے، ہم کو بھی لگتی ہے، کیا خیال ہے؟ یہاں آ کے اگر آپ میں سے کوئی روزہ دار آ کے بولیے نا 1 منٹ، بس 5 منٹ آپ یہاں آ کے بول دیجئے، غصہ سے آپ روزہ بھی توڑ دیجیے گا۔ نہیں، بات صحیح کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ ایمان کی طاقت ہے، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اپنے آپ کو اتنا ایمان والے تو نہیں کر سکتے، لیکن جو بھی ہے ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو ہو سکتا ہے کرتے ہیں۔ تو ایمان پہلے لانا ہوگا، ہمت کرنا ہوگا، اور اس روزہ میں کیا ہوتا ہے؟ صبر کرنا ہوتا ہے نا، جیسے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، صبر کر رہے ہیں، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور اس روزہ کے رکھنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ وہ اللہ کی نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کو انعام دیا جائے گا، یعنی کہ روزہ کے بدلے میں اللہ آپ کو ملے گا۔ یہ کہنے کا مطلب، نماز ادا کرتے ہیں اس کے بدلے میں جنت ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کے بدلے میں جنت ہے، حج ادا کرتے ہیں اس کے بدلے میں جنت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ آپ کو ملے گا، اور جس شخص کو اللہ مل جائے وہ دنیا کے اندر وہ انسان کسی سے نہیں ڈر سکتا ہے۔ وہ کسی ٹیپو سلطان نے کہا تھا نا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ڈر کے جو ہے زندگی گزارنا کہ بھائی فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کرے گا، مر جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بھائی مرنا تو آج بھی ہے، کل بھی ہے، کوئی ضروری ہے کہ ہمارے حاجی صاحب جو ہے 20 سال زندہ ہی رہیں یا ہمیشہ زندہ ہی رہیں؟ کوئی بھی انسان ہو، آخر ایک نہ ایک دن موت جو ان کو پیچھا کیے ہوا ہے، تو ہم کہاں بھاگ کے جا سکتے ہیں؟ اس سے اچھا کہ بھائی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے کہ کیا ہو؟ شیر کی 1 دن کی زندگی ہو، ایک دم ٹھاٹھ سے رہیں، کسی سے ڈرنا نہیں، ایک اللہ سے ڈرنا ہے۔ کس سے ڈرنا ہے؟ ایک اللہ سے ڈرنا ہے۔ وہی ایک بندہ اسد اویسی ہے جو پورے ممبر آف پارلیمنٹ ہے، پورے پارلیمنٹ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی اس سے منہ لگائے، پوری کی پوری حکومت اس سے ڈرتی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیوں؟ ایمان کی پاور ہے، ایمان کی طاقت ہے اس کے پاس۔ آپ نے اکثر اس کو دیکھا ہوگا موٹر سائیکل پہ وہ اکیلے گھوم رہے ہیں حیدرآباد شہر میں، کئی مرتبہ ان کے اوپر جو حملہ بھی ہوا، گولی بھی چلی، کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کا شکر بچ گئے۔
تو یہ ساری چیزیں جو ان کے ساتھ جو ہوا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہے ہیں. آزماتا اس لیے تاکہ ان کا ایمان کمزور تو نہیں ہو رہا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کی ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اللہ نے اور ان کو عزت و مقام دے دیا. اور ان دونوں وہ ابھی عمرہ پہ گئے ہوئے ہیں رمضان میں. تو یہ ہے ایمان کی طاقت. آج ہمارے اندر ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے ڈگمگ کر رہا ہے. روزہ رکھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، جو ہے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا بھائی، آپ کی صحت اچھی بن جائے گی، اچھا خاصا صحت جو آپ کا ہو جائے گا. جن کا پیٹ نکلا ہوا ان کا اچھا خاصا پیٹ اندر ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے بھائی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان کے روزے مکمل پابندی کے ساتھ رکھنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، رات میں قیام اللیل یعنی کہ تراویح کی نماز ہے، یہ بھی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے. اس میں کیا ہے کہ اگر آپ تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں تو پورا قرآن آپ کو سننے کو ملتا ہے. جو حافظ قرآن یہاں سنا رہا ہے نا، ان سے پوچھی کتنی تکلیفیں ہوتی ہے. روزہ رکھ کے صبح، ایک تو صبح سمجھے کہ کال خراب ہو گیا تھا، اس کال خراب ہونے کی وجہ سے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، پھر بعد میں غسل وغیرہ ہوا کسی طرح. اب جو ہے قرآن پاک یاد کرنا رہتا ہے، پھر مطالعہ جو یہاں بیان کر رہے ہیں بغیر مطالعہ کا نہیں ہوتا ہے، کتاب کو دیکھنا ہوتا ہے تب یہاں آ کے بولنا ہوتا ہے. پھر ابھی جمعہ کی نماز، پھر جو ہے قرآن پاک یاد کرنا ہے. پھر اس کے بعد عشاء کے بعد مسلے پہ جو آتے ہیں تو اس میں جو ہے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. سب سے پہلا یہ کہ کتنا صفحہ ہوا، اس کے بعد دوسرے رکعت میں کتنے صفحے کا جو شروع سے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد کتنی رکعت ہوئی، دوسری کی، تیسری کی، پہلی کی کیا ہے. پھر رکوع کا خیال رکھنا ہوتا ہے، صفحہ کا خیال رکھنا ہوتا ہے، کہیں بیچ سے جو ہے پٹری سے نیچے اتر نہ جائیں حافظ صاحب. اتنی ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے بھائی. اللہ کا شکر ہے پھر بھی روزہ رہتے ہیں، بغیر روزہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب ہم بالکل مکمل طریقے سے ایمان لے آئیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ برکت ہوتی ہے. برکت کچھ نہیں بھائی، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ برابر کا معاملہ کرتا ہے. یہ غلط ہے. سب کے ساتھ اگر آپ بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں مکمل طریقے سے، ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی ایمان و احتساب کے ساتھ، یقین کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اور قیام اللیل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو ہمیں یقین نہیں ہے، دلوں کے اندر اثر نہیں ہو رہا ہے. اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ آج کل ہم ایک دوسرے کے جو ہے حرام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ جانے ہمارے جسم کے اندر، ہمارے پیٹ کے اندر حرام غذائیں جا رہے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، دل میں حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر ایمان و یقین کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں اثر نہیں ہو رہا ہے. ہاں ایک ہے رواج بن گیا ہے، مسجد میں جائیں گے، امام صاحب بیان کریں گے، ان کا کام ہے بیان کرنا، ہمارا کام بیٹھ کے سونا ہے. جو لوگ ابھی کچھ لوگ بیٹھ کے سو رہے ہوں گے. تو یہ کیا ہے کہ جو ہے ایک رواج بن گیا ہے، یعنی معاشرہ اجازت دے رہا ہے کہ بھائی اتنا کرنے کی ضرورت ہے. تو بھائی کیا فائدہ؟ مسجد کے اندر آئے ہیں، اللہ کا گھر ہے. اگر آپ کسی سرکاری آفس میں، یا آپ جو ہے سرکاری اسکول میں، جو لوگ آفس والے ہیں، بزنس والے ہیں، وہ لوگ جب آفس جاتے ہیں تو کتنا سج دھج کے جاتے ہیں، ٹائی لگا کے جاتے ہیں، شوٹ جو ہے لگا کے جاتے ہیں، موزہ پہن کے جاتے ہیں، جوتا پہن کے جاتے ہیں، پاجامہ پہن کے جاتے ہیں، جینس پہن کے جاتے ہیں، پینٹ پہن کے جاتے ہیں، نہ جانے خوشبو وغیرہ لگا کے آتے ہیں. لیکن اللہ کے گھر میں آئے تو منہ اٹھا کے چلے آئے. نہ سر میں بال ہے، نہ داڑھی میں کنگھی ہے، نہ جو ہے کیا بولتے ہیں، سر کے اندر جو ہے نہ کنگھی لگائے ہوئے ہیں، نہ تیل لگائے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی چلے آئے ہیں. باقی لنگی پہنی ہم اس سے منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اپنا لنگی ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے. ہم کو پاجامہ ہی اپنا اچھا لگتا ہے. لنگی میں بھاگنے میں پھٹ پھٹ لگتا ہے، وہ عجیب لگتا ہے. باقی لنگی پہننا سنت ہے، اللہ کے نبی جو ہے پہنتے تھے، وہ الگ بات ہے. لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ سر کے اندر جو ہے تیل تو لگا سکتے ہیں. تیل تو ہوگا ہی میرے حساب سے گھر کے اندر. تیل ہے کہ نہیں آپ لوگوں کے گھر میں بھائی؟ ہے، اللہ کا شکر ہے، سب لوگوں کے گھر کے اندر تیل ہے. اور 20-25 روپئے کے ٹوپی بھی ہوں گے. اگر نہیں ہے تو جمعہ کا دن ہے، اچھا خاصا آپ کو رقم مل سکتا ہے.
ہے کہ نہیں؟ کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ جو لوگ شادی میں جہیز لیتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے، جو لوگ نہیں لیتے ان کی نہیں بات کر رہے ہیں، جو لوگ لیتے ہیں چھپکے سے بھی اور اعلانیہ بھی، ان لوگوں کے لیے میری ایک رائے ہے کہ آپ جو ہے رمضان کے مہینے میں لوگوں سے زکوٰۃ مانگیے، سب سے اچھا آپشن ہے کہ نہیں؟ وہ بھی تو زکوٰۃ خیرات ہوا نا، جو آپ بیٹی والے سے جو مانگ رہے ہیں وہ بھی تو زکوٰۃ خیرات ہوا۔ تو اس سے اچھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو ایک رسید بنا چھپا لیجئے، زکوٰۃ مانگتے رہیے، کہیے کہ بھائی ہم جو ہے شادی میں جو ہے جہیز نہیں لے سکتے ہیں یا جہیز لیتے ہیں تو جو ہے ہم جو ہے زکوٰۃ بھی لیں گے، تو لیجئے، ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے اسی رمضان کے تعلق سے بیان کیا ہے اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر جو ہے تم لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز غور سے سنیے گا سب لوگ کہ قرآن نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے تم لوگوں پر جو ہے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں؟ اس لیے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہیں لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے ہم نے تمام امتوں پر، تمام لوگوں پر روزہ فرض کیا تھا۔ ٹھیک، بات مکمل سمجھ میں آ گئی؟ اب رہا مسئلہ، ایک ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ تو قرآن نے بیچ میں سیدھے کہا کہ لعلکم تتقون، شاید کہ ہو سکتا ہو تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے ایمان میں اضافہ ہو، تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ ہمارا تقوی جو ہے بنے گا اور ہم کیا کریں گے؟ اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے۔ پچھلے سال جو لوگ روزہ رکھے ہیں تو سمجھیے کہ ان کی بیٹری جو ہے پوری سال چلتی رہی ہے، تو وہ لوگ ایمان کی، وہ لوگ جو ہے نماز کی پابندی کرتے رہے، قرآن و حدیث سنتے رہے، تفسیر میں بیٹھتے رہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے رہے، جمعہ کے بیان میں آتے رہے، تو ان کا ایمان سمجھیے کہ بیٹری چارج تھی جس کی وجہ سے چل رہا تھا۔ اب جو رمضان کا مہینہ آیا تو سمجھیے کہ ہم لوگوں کا ایمان جو ہے، ایمان کی بیٹری جو ہے کیا ہے؟ ختم ہو چکی ہے، اور آج سے جو ہے ہم لوگوں کی بیٹری جو ہے چارج ہونا شروع ہو چکا ہے۔ کیا ہے؟ اور 30 رمضان تک بالکل فل بیٹری جو ہے 100% جو ہے چارج ہو جائے گا، وہی 100% جو ہے پورے سال چلے گا۔ تو یہ ہے لعلکم تتقون۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے۔ اب جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی بہت لمبا ہے، جیسے کہ آج پہلا رمضان ہے تو سوچتا آج پہلا ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، باپ رے 30 دن روزہ رکھنا ہے، تو انسان کو ڈر محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ باپ رے باپ 30 دن روزہ رکھنا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ ایام معدودات، اللہ کیا تسلی دی ہے، کتنا دلاسا دیے ہیں کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ہاتھ پہ گننے کے ہیں، اور ہے بھی جیسے ہی 15 رمضان یا 20 رمضان 30 رمضان ہوگا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کب رمضان آیا، کب رمضان ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ایام معدودات۔ اللہ کیا زبردست قرآن نے دلاسا دیا ہے، اور سمجھیے کہ ایسا لگتا ہے کسی نے پیٹھ پہ جو ہاتھ تھپ تھپایا ہو اور کہا ہو کہ بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس نزدیکی میں ہے کہ نہیں؟ جب ہم آپ سفر کر رہے ہوں، پیدل چل رہے ہوں، تو لوگوں سے پوچھتے ہیں نا کتنا دور بیتیا سے، بس زیادہ نہیں 8 کلومیٹر ہے، کچھ دور آگے گئے، بس نزدیکی میں پہنچنے والے ہیں۔ اور اسی طرح کرتے کرتے آپ کو غصہ بھی آئے گا، پتہ نہیں یار لوگ کہہ رہا ہے کہ بس آپ چلتے چلتے پاؤں تھک گیا ہمارا۔ جب آپ پہنچ جائیے گا تو آپ کو دل کو سکون ملے گا، ارے واہ بہت جلدی پہنچ گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ ہے ایام معدودات، گنتی کے، ہاتھ پہ گنتی کے بہت چند دن ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اس دل کو جو ہے تسلی دینا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اس مہینے کے اندر جتنے بھی شیطان جو ہمارے ہندوستان کے اندر پھیلے ہوئے تھے، ایسے تو پوری دنیا کے اندر ہی، لیکن ایک دن پہلے کسی ملک میں جو ہے رمضان شروع ہو گیا تھا، وہاں الگ تھا، لیکن ہمارے ہندوستان کے اندر کل رات مغرب کی نماز کے بعد تمام شیطان کو اللہ نے پیک کر دیا ہے، اب وہ شیطان بند ہو گیا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی شیطان کے بہکاوے میں چلتا ہے تو وہ شیطان ہے، بلکہ وہ خود شیطان انسان ہے،
ہے کہ نہیں؟ وہ خود اپنے ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اپنے ضد پہ اڑا ہوا ہے. یہ ہم نہیں، قرآن کہہ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب شیطان پیک ہو گیا ہے کہ نہیں، جیسے کہتے ہیں کہ آپ جو ایسے کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ آپ 4 ویلر پہ یا اسکارپیو پہ سفر کر رہے ہوں تو اگر آپ اس کا جو گیٹ بند نہیں کریں گے، کھڑکی اگر کھلی ہو تو اے سی کے جو ہے مزہ نہیں آتا ہے اور کولنگ نہیں ہو پاتا ہے. جب تک آپ اے سی کا جو 4 ویلر کا جو شیشہ ہے، گیٹ وغیرہ، اس کو جب تک اچھے طریقے سے پیک نہیں کر لیجیے گا، اس وقت تک جو ہے اے سی کام نہیں کرے گا اور کولنگ نہیں ہو پائے گی. ٹھیک اسی طرح جب تک ہم اپنے ایمان کا جو یہ گناہ کا جو دروازہ ہے، جب تک ہم گناہ کا دروازہ بند نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے ہم ایمان اور سمجھیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی. تو اسی طرح جب تک ہم ایمان کے اندر داخل صحیح طریقے سے نہیں ہو پائیں گے اور جو ہے سمجھیے کہ ہم اپنے جو زندگی کے اندر جو گناہ ہے اس کو ہم کرنا ترک نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگی. تو لہٰذا سمجھیے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ شیطانوں کو بند کر دیتے ہیں اور جنت کا دروازہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کھول دیے. اور جو شخص جتنا نیکی کمائے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی نیکی. اور اس مہینے کے اندر ایک بات یہ بھی کہ ڈبل ملتا ہے، 70 سے لے کے 700 گنا تک نیکیاں ملتی ہیں. ایک فرض نماز جو ہے اس کی جو درجات 70 کے برابر ہو جاتا ہے اور سنت جو ہے فرض کے برابر ہو جاتا ہے. بتائیے اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اتنی آسانیاں رکھی ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ دھیرے دھیرے رمضان جو ہے ٹھنڈی میں جا رہا ہے تو وقت کا بھی جو کتنا اچھا وقت گزر رہا ہے. تو لہٰذا آج کا پیغام دیکھیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کے واسطے جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو اللہ کے واسطے روزہ رکھیے. روزہ جو ہے دیکھیے جس طرح نماز جو ہے معاف نہیں ہے اسی طرح روزہ بھی معاف نہیں ہے. جو لوگ سفر میں ہیں تو ان کے لیے کہ ان کے لیے معاف ہے، لیکن بعد میں رکھے تو اس کے لیے بہتر ہے. کوئی اگر بیمار ہے تو نہیں رکھے، لیکن اس کا فدیہ آپ کو دینا ہوگا. فدیہ مطلب یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ایک روزانہ ایک شخص کو جو ہے 3 وقت کا کھانے کا پیسہ جو آپ دے دیجئے، یہ ہے، لیکن معاف نہیں ہے. ہاں اس کو یاد رکھیے گا، اس لیے کہ یہ روزہ ہے، فرض ہے، یہ سنت وغیرہ نہیں ہے. لوگ جتنا آسان دین کو سمجھ رہے ہیں وہ تو سنت ہے، نوافل ہے، اس میں انسان کرے تو وہ الگ بات ہے، نہ کرے تو وہ الگ بات ہے. لیکن جو فرض ہے، ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فرض ہیں. اور زکوٰۃ اور حج یہ دونوں ان لوگوں پر فرض ہے جو لوگ مالدار ہیں، پیسے والے ہیں. لیکن یہ 3 چیزیں جو ہیں سب لوگوں پر فرض ہے: ایمان، نماز، روزہ. وہ بھی روزہ سال میں 1 مرتبہ آتا، صرف 1 مہینے. تو کیا 1 مہینے منہ بند رہے گا تو کیا ہو گیا؟ ہے کہ نہیں؟ 1 مہینے کا گٹکا کا پیسہ تو بچے گا، جو شکر کھاتے ہیں اس کا پیسہ تو بچے گا، ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو نوجوان ماں باپ کے کہنے پر روزہ نہیں رکھتے ہیں تو 1 مرتبہ آپ کسی نوجوان لڑکی سے ان کو کہلوا کے دکھلائیے، خود روزہ رکھنے رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کے کہنے سے روزہ نہیں رکھیں گے. امام صاحب یا علماء کرام کتنے چیخیں گے، چلائیں گے، کچھ ان کو اثر نہیں ہوگا. صرف 1 مرتبہ محلے کے کوئی نوجوان لڑکی ان سے کہتے کہ روزہ رکھ لو، تب دیکھیے کل سے روزہ رکھنے شروع کر دے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ ایک مذاق ہے، اس کو ایسے ہی لیا جائے گا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا آخر میں یہی پیغام ہے کہ اللہ کے واسطے کیا ہے ہم لوگ روزہ رکھیں. اب روزہ جو لوگ رکھے ہیں وہ 2-3 چیزیں یاد رکھیں. ایک تو یہ کہ روزہ رکھنے کے بعد زیادہ سوئیے نہیں، یعنی سستی آتی ہے تو کچھ کام میں بیزی ہو جائے جا کے آپ کو روزہ نہیں لگے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے غیبت مت کیجیے کسی کا، روزہ رکھ کے غیبت کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ میر حسن چوک پہ بیٹھ گئے 4-5 لوگ اور جو ہے غیبت شروع ہو گئی، ارے فلاں شخص جو ہے روزہ نہیں رکھتا ہے، پتہ نہیں کیسا انسان ہے، وہ غیبت شروع ہو گئی تو آپ کا روزہ بالکل خراب ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں. تیسرا یہ کہ آنکھ کی زنا سے بچیے، یعنی کہ کیا مطلب؟ بری نظر کی طرف جو ہے نہیں کہ بری جو گندی چیزیں جو حرام چیزیں اس کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھیے. پھر اس کے بعد جو ہے زبان کی بھی ہے کہ جو ہے بیکار باتیں، فضول باتیں نہ کیجیے. یہ ساری چیزیں ہیں جس سے جو ہے انسان کو بچنا چاہیے روزہ رکھنے کے بعد. اور جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے. نہیں ہو رہا تو لے کے بیٹھ جائیے، دیکھتے رہیے، کیا ہے اس میں بھی ثواب ملے گا. تو سب لوگ کریں گے انشاءاللہ عمل.
انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو لوگ ادا نہیں کیے